قرآن کی ابتدا اللہ کی رحمت اپنے عروج پہ ہے، اور وہ رحمت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ نہیں ایک دن کے لیے تھی، یہ نہیں 2 دن کے لیے، یہ نہیں کہ رحمت کا جوش آیا پھر ٹھنڈا پڑ گیا، نہیں، ہمیشگی کے لیے، ہمیشہ۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام حمید کی ابتدا میں اس آیت کو نازل کر دیا تو یہ کافی نہیں تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورۃ فاتحہ کا آغاز کیا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، ساتھ کیا کہا الرحمن الرحیم۔ پہلے ہی صفحے پہ پہلی ہی آیت میں الرحمن الرحیم، پہلی ہی سورت میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ پھر اللہ نے اپنا یہی تعارف پیش کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعارف کی جو ٹرانسلیشن آپ کے سامنے واقعہ رکھا تھا، رسول اللہ نے اس عورت کی طرف مخاطب ہو کے کہا تھا صحابہ کو، دیکھو کیا یہ عورت جو اس ٹائم کسی بھی چیز کا لحاظ نہیں کر رہی، نہ پردے کا نہ کسی چیز کا، فوراً اپنی چھاتی سے اپنے بچے کو لگا کے دودھ پلانا شروع کر دیا ہے، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ اللہ کے رسول کیسے ممکن ہے ڈال دے گی؟ تو تمہارا رب کیا تمہیں ایسے ہی آگ میں ڈال دے گا؟ تمہارا رب ویسے ہی ڈال دے گا؟ کیا تمہارا رب بندوں کے اوپر ویسے ہی غضبناک ہے؟ کیا تمہارا رب بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا ہے؟ نہیں، وضاحت بھی کی، تمہارا رب حقیقت ہے، یہ بات حقیقت ہے، اسلاف سے ثابت ہے اور صحیح ترین اسناد سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت نے رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ جب کائنات پیدا کی، رحمت اور محبت کے 100 حصے بنائے، 100 حصے، ان میں سے ایک حصہ اپنے عرش سے نیچے اتار دیا کائنات کی ہر چیز کے اندر۔ کتنے حصے اتارے؟ 100 میں سے ایک حصہ۔ ہم کہہ دیتے ہیں 100 ماؤں سے زیادہ، حقیقت میں وہ ایک جو حصہ ہے وہ ایک اکیلا ماں کو نہیں ملا، ماں کو نہیں ملا۔ دنیا کے اندر محبت کے جتنے سلسلے ہیں، رحمت کے جتنے سلسلے ہیں، وہ اس ایک حصہ رحمت کی وجہ سے ہیں۔ باپ جو اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے اسی لیے کرتا ہے، ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے اسی لیے کرتا ہے، بیٹا ماں سے، باپ سے، بھائی بھائی سے، بہن بھائی، میاں بیوی، خامن بیوی، یہ محبت کے جتنے سلسلے ہیں یہ ایک حصہ رحمت میں، حتیٰ کہ اس ایک حصہ رحمت میں درندے، چرند، پرند بھی شامل ہیں۔ وہ جو اونٹنی کا بچہ اونٹ کے ارد گرد بھاگتا ہے اور دور جانے پہ چیختا، چلاتا ہے، کراہتا، روتا ہے، وہ اس ایک حصہ رحمت کا حصہ ہے جو زمین پہ اتارا گیا ہے۔ اب آپ نے غور کرنا ہے، وہ ایک حصہ رحمت جس کی وجہ سے جب سے آدم آئے جب تک قیامت قائم ہوگی، محبتوں کی عظیم الشان داستانیں، الفتوں کی، عقیدتوں کی عظیم الشان داستانیں جو رقم ہوئی ہیں وہ اس ایک حصہ رحمت کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ اے اللہ، باقی 99 حصوں کا کیا ہوا؟ باقی 99 حصے اللہ رب العزت نے اپنے اور بندوں کے درمیان خالص کر لیے۔ کل قیامت کے دن ان 99 حصوں کو اللہ تمہارے اور میرے اوپر تقسیم کر دے گا۔ ایک حصہ رحمت سے ماں بیٹے سے محبت کرتی ہے، تو جو 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں تو کیا بندے بخشے نہیں جائیں گے؟ اللہ کی قسم چاہتا ہی یہی ہے کہ آپ آؤ، لوٹو، پلٹو، واپس آ جاؤ، ایک مرتبہ دیکھ لو، ایک مرتبہ پلٹ کے دیکھو، ایک مرتبہ سوچو، ایک مرتبہ غور کرو۔ رسول اللہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی سمجھانے میں۔ ایک ہاتھ اللہ کی طرف آ کے دیکھو تو صحیح، پورا بازو بھر اللہ رب العزت فاصلہ طے کرے گا۔ چل کے آ کے دیکھو تو صحیح، رب دوڑتا ہوا آئے گا، ایک دفعہ آ کے دیکھو تو صحیح۔ اور اسلاف نے کیا خوبصورت مثالوں سے، اللہ کے ساتھ مثال نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے اس حدیث سے پہلے، یہ جو عورت اور بچے والی حدیث ہے نا، اس سے پہلے اسلاف مثالیں لے کے ہیں اور 2 خوبصورت ترین مثالوں کو بیان کیا۔ ایک مثال یہ دی، اگر کوئی بچہ اور اس کی ماں میں آپس میں ناراضگی ہو جاتی ہے، ماں ڈانٹتی ہے، بچہ دوڑ گیا، تھوڑی دیر بعد اس کو احساس ہوا ماں کا در چھوڑ کے کہاں جاؤں گا، ماں کے علاوہ تو کوئی ملجا نہیں ہے، ماں کے علاوہ تو کوئی گھر نہیں ہے۔ واپس آیا، ماں نے ابھی دروازہ نہیں کھولا ہوا، لاک کیا ہوا، غصے میں دہلیز کے اوپر سر رکھ کے لیٹ گیا، نیند آ گئی۔ ماں کا بھی غصہ کچھ دیر کے بعد ٹھنڈا ہوا، ماں بچے کو ڈھونڈتے ہوئے باہر آئی، دہلیز کے اوپر بچے نے سر رکھا ہوا ہے۔ اسلاف نے کہا بتائیے
یہ ماں کہ اپنے بچے کو اسی وقت واپس معاف کر کے اندر لے کے جائے گی کہ نہیں؟ جائے گی۔ اسی طرح دوسرا یہ جو مثال ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ آپ نے اپنے رب کو ناراض کر لیا، آپ کا رب آپ سے ناراض ہے، غصے میں ہے، پلٹ آئیے، اس کی دہلیز پہ سر رکھ کے دیکھیے تو صحیح آپ کو اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھاتا، آپ کو تشفی کراتا ہے کہ نہیں کراتا، اس کی رحمت کا در اتنا وسیع ہے یا نہیں ہے۔ اگر ماں کی رحمت اتنی ہے، ایک حصہ رحمت کا جو حصہ ہے، تو تم نے یہ سمجھا کہ تم رب کی طرف پلٹ آؤ گے، تمہارے گناہ معاف نہیں ہوں گے؟ ہوں گے، ہر صورت ہوں گے، یقینی ہوں گے۔ دوسری مثال کیا دی؟ ایک بچہ ہے، اس کا باپ بڑا طاقتور ہے، اللہ کے ساتھ مثالیں نہیں ہے، سمجھانے کے لیے بات ہے، بڑا طاقتور ہے، اس بچے کو ایک ڈاکو نے اٹھا لیا، اغوا کر لیا، اور یہ شیطان ابلیس ایمان کا ڈاکو ہے، ایمان کے اوپر نقب زنی کرتا ہے، اعمال کے اوپر نقب زنی کرتا ہے، نمازوں کے اوپر نقب زنی کرتا ہے، یہ بھی ڈاکو ہے۔ ایک ڈاکو نے اٹھا لیا، بچہ اس کی قید میں چلا گیا، باپ بڑا طاقتور ہے اور ڈاکو بڑا کمزور ہے، اسلاف نے بضابطہ یہ مثالیں دی ہیں۔ اور بچہ جب اس کے نرگے میں پھنس گیا تو باپ کو آواز دینے لگا، اے میرے بابا، یہ مجھے ایک ڈاکو نے اٹھا لیا ہے، اغوا تو ہو چکا، نقصان تو پہنچ چکا، لیکن آواز دی ہے میرے باپ، اس نے مجھے پکڑ لیا ہے، مجھے اس کے نرگے سے آزاد کروا۔ تو کیا جو طاقتور باپ ہوگا وہ تلوار نکال کے یا اسلحہ اٹھا کے اپنے بچے کو چھڑوانے کے لیے نہیں جائے گا؟ اللہ کی قسم ضرور جائے گا۔ تو تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر تم شیطان ابلیس کے نرگے میں پھنس گئے ہو، کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے ہو، ہوش آ گئی ہے، تو اپنے رب کو پکار لو، اس کو ندا دو، اس کو صدا دو، اے میرے رب، میں شیطان لعین کے قبضے میں آ گیا، غلطی ہو گئی، پھنس گیا، بہک گیا، اب مجھے اس کے چنگل سے نجات دے دیجئے۔ تو کیا رب نجات نہیں دے گا؟ رب فوراً نجات دے دے گا۔ رب آگے بڑھ کر تمہاری اس صدا کو، تمہاری اس ندا کو قبول کرے گا اور فی الفور تمہیں اس کے نرگے سے نکلوا دے گا۔ لیکن میرے بھائیو، ہمارے ہاں افسوس ہوتا ہے، استغفار کا پورا ٹاپک آپ کے سامنے جمعے پہ رکھ چکے ہیں، طویل حدیثیں ہیں، ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف بلانے والوں کے لیے بھی تان و تشنیع ہے، اللہ سے جوڑنے والوں کے لیے بھی تان و تشنیع ہے، اللہ کے قریب کرنے والوں کے لیے بھی تان و تشنیع ہے۔ جی ہاں، ہے معاشرے میں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال پوچھے تو ان کو کیا کہوں؟ میں قریب ہوں۔ اور انشاءاللہ اگر جمعے کے دن روزہ ہوا تو اس جمعے میں اس موضوع کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟ میں قریب ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں۔ مولوی کیا کہہ رہا ہے؟ عالم کیا کہہ رہا ہے؟ مفتی کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تو بڑی دور ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، مولوی کہہ رہا نہیں اللہ دور ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، مولوی کہتا نہیں بڑا دور ہے۔ اس کو ذریعہ، طریقہ، وسیلہ، سیڑھی، پوڑی، پتہ نہیں کیا کیا طریقے بنائے اس تک پہنچنے کے لیے، یہ طریقے چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، مولوی کہتا نہیں دور ہے۔ اللہ کی مانے کہ مولوی کی مانے؟ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ ہونا چاہیے، کوئی طریقہ ہونا چاہیے، کوئی ذریعہ ہونا چاہیے۔ عقل کے اوپر عجیب قسم کا پردہ شرح صدر کے ساتھ ذرا اس مسئلے کو بھی سمجھ لیجئے۔ عقیدے کا مسئلہ بڑا اہم ہے، بڑا اہم ہے۔ یہ جو اللہ رب العزت، یہاں سے ہم نے جو فاصلے بیان کیے، یہ مخلوق کا اپنے رب کی طرف، اپنی آسمان کی طرف فاصلہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ فاصلہ نہیں ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل، میں بندوں کی شرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ جو فاصلے ہیں ان کی اللہ کی نظر میں کوئی وقت ہے؟ اگر جبریل امین کی نظر میں کوئی وقت نہیں ہے تو اللہ کی نظر میں یہ فاصلے کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ بندوں کی شرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے، مولوی کہتا ہے دور ہے۔ اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں، مولوی کہتا ہے دور ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا ہے قرآن پاک میں، اس چیز کو وہ دلائل سے یوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے خود کہا میرے تک پہنچنے کے لیے وسیلہ، شریعہ ڈھونڈو۔ اور میرے بھائیو، وسیلہ اللہ تک پہنچنے کا ہے، اللہ کے قریب ہونے کا وسیلہ ہے، لیکن وہ وسیلہ، وہ ذریعہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں بتایا نہیں ہے، بتا کے گئے ہیں۔ رسول اللہ دین کی کوئی بات چھوڑ کے
نہیں گئے۔ جائز شرعی وسیلے کی 3 ہی قسمیں ہیں جو آپ نے اپنے پلے سے باندھ لینی ہیں، اس کے علاوہ ہر وسیلہ جو شریعت سے، قرآن سے اور سنت سے ثابت نہیں ہے وہ باطل ہے۔ پہلی بات، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے خوبصورت نام ہے، فَادْعُوهُ بِهَا، ان کے ذریعے اللہ کو پکارا جائے۔ اے رزاق، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اے رزاق، آپ کا نام رزاق ہے، آپ نے اپنا خوبصورت نام رزاق رکھا، مجھے بھی رزق دیجئے۔ آپ شفا دینے والے ہیں، مجھے بھی شفا دیجئے۔ آپ اولاد دینے والے ہیں، مجھے بھی اولاد دیجئے۔ آپ مشکلوں سے نجات دینے والے ہیں، مجھے بھی مشکلوں سے نجات دے دیجئے۔ آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں، میری بھی دعا کو سن لیجئے۔ اللہ کے خوبصورت نام ہے، ان کے ذریعے وسیلہ دیا جائے گا۔ دوسری جو وسیلے کی قسم ہے وہ کیا ہے کہ اپنے نیک اعمال کا اللہ کو واسطہ دیا جائے، اپنے نیک اعمال کا، کسی کے نیک اعمال کا نہیں، اپنے نیک اعمال کا واسطہ اللہ کو دیا جائے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات عام ہے۔ غار والوں کا قصہ آپ میں سے ہر ایک نے پڑھا ہوا نا، ہمارے تو بچپن میں نصاب میں ہوتا تھا، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں۔ غار میں 3 آدمی پھنس جاتے ہیں، جب مصیبت میں پھنستے ہیں کیا کرتے ہیں؟ اپنی اپنی نیکی کا واسطہ دیتے ہیں۔ اللہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں میں باپ کے سرانے، ماں کے سرانے ساری رات کھڑا رہا آپ کی رضا کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے منہ میں نہیں ڈالا، پہلے ماں باپ کے منہ میں جائے گا، تو پتھر پیچھے کر دیجئے، ہو گیا۔ پھر دوسرے میں بھی واسطہ دیا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ زنا اس لیے نہیں کیا، آپ کی رضا کے لیے، پتھر پیچھے۔ تینوں نے اپنا اپنا وسیلہ پیش کیا، کس چیز کا؟ اپنے نیک اعمال۔ اور وسیلے کی جو تیسری قسم ہے جس کے اوپر بعد میں جا کے جزوی طور پہ اختلاف ہو جاتا ہے، اور اصل میں یہی معاشرے میں اختلاف ہے۔ ہمارے دلائل سن لیجئے، اگر آپ کو اچھے لگیں قبول کیجئے، ورنہ بدلے میں اپنی دلیل پیش کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا مال ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ حدیث بھی آپ سب نے سنی ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اے اللہ کے رسول دعا کر دیجئے بارش ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو اٹھایا، ابھی ہاتھ نیچے نیچے کیے، آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی۔ یہ اس نے رسول اللہ کے پاس آ کے کیا مطالبہ کیا؟ دعا کرنے کا۔ کیا مطالبہ کیا؟ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ شخص کے، ذات کے یا کسی کے نیک اعمال کے وسیلے کے قائل ہیں، وہ بھی آپ کو یہی حدیث پیش کریں گے، اور ہم بھی آپ کو یہی حدیث پیش کر رہے ہیں۔ صرف اختلاف فہم کا ہے، فہم کا، سوچ کا، تشریح کا۔ ہمارے نزدیک صحابہ نے اس کو جیسے سمجھا ہم وہ پیش کریں گے، ان کے نزدیک جیسے ان کو سمجھ آئی وہ پیش کریں گے۔ رسول اللہ کے پاس آیا تھا کہ اپنے گھر میں بیٹھ کے کہا تھا رسول اللہ کے واسطے بارش برسا دو۔ کہاں آیا تھا؟ رسول اللہ کے پاس آیا تھا اور آ کے کیا کہا تھا؟ اللہ کے رسول دعا کر دیجئے۔ رسول اللہ تو موجود تھے، رسول اللہ سے سفارش کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ خود کہتا اے اللہ، اللہ کے رسول تو سامنے، ان کے واسطے سے بارش برسا دے۔ اگر ذات کا وسیلہ ہوتا، یہاں پہ وسیلہ کس چیز کا ڈالا جالا؟ دعائے رسول کا۔ جب کسی چیز کا اس بات شریعت میں ہو جائے تو وہ ثابت ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک شخص آیا، رسول اللہ سے دعا کروائی، یہاں سے یہ کلیہ اور قاعدہ نکلا، قیامت کی دیواروں تک آپ کسی بھی شخص سے دعا کروا سکتے ہیں۔ یہ وسیلہ جائز ہے، کسی بھی زندہ شخص کے پاس جا کے دعا کروا لیجئے کہ ہمارے حق میں یہ دعا کر دیجئے، ہمارے حق میں یہ دعا کر دیجئے۔ یہ وسیلے کی جائز شرعی قسم ہے۔ اور آپ حیران رہ جائیں گے، بات تو یہاں پہ مکمل تھی، لیکن جو لوگوں کا خیال ہے کہ ذات کا یا شخص کا یا کسی کے نیک اعمال کا وسیلہ دیا جاتا ہے، وہ اس بات کے جواب میں ایک اور دلیل پیش کرتے ہیں، وہ دلیل بھی ان کے خلاف ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے۔ دیکھیں بس یہ فہم کا اختلاف ہوتا ہے نا، کئی مرتبہ بڑی آسانی سے بات سمجھ آ جاتی ہے، کئی مرتبہ نہ سمجھ آئے تو 10 سال گزر جائیں نہیں سمجھ آتی۔ پھر حضرت عمر کے دور میں بعین یہی واقعہ ہوا۔ ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا اے عمر، راستے بند، مال ہلاک ہونے والے ہو چکے ہیں، یعنی تباہی بربادی ہو گئی ہے، قحط پڑ چکا ہے، بارش کی دعا کر دیجئے۔ حضرت عمر کہاں کھڑے ہیں؟ آپ نے یہ مسئلہ سمجھنا، وہ ذات کے وسیلے کی یہ دلیل دیتے ہیں جو یہ بھی دلیل دعا کی ہے۔ حضرت عمر کہاں کھڑے ہیں؟ مسجد النبوی کے اندر،
کہاں پہ؟ ممبر رسول کے اوپر. ممبر رسول سے روضہ رسول کتنے فاصلے پہ؟ آپ سب نے، اللہ تعالی ہم سب کو جانے کا موقع دے. جو نہیں گیا اس کو بھی مسجد النبی کی زیارت نصیب کرے. وہ وہاں جا کے دیکھے گا کہ ممبر رسول سے روضہ کتنے فاصلے پہ ہے؟ چند فٹ کے فاصلے پر. اگر ذات کا یا شخص کا یا پرسن کا وسیلہ اسلام میں جائز ہوتا تو حضرت عمر کہتے اے اللہ یہ رسول اللہ کے صدقے بارش برسا دے. حضرت عمر نے کیا جملہ کہا؟ جب رسول اللہ ہمارے درمیان موجود تھے تو ہم ان کے ذریعے سے بارش کو منگوا لیا کرتے تھے اللہ سے. اب وہ ہمارے درمیان نہیں ہے. اب وہ ہمارے درمیان نہیں ہے. چچا عباس کو بلایا جائے. چچا عباس کو بلایا جائے. وجہ کہ رسول اللہ کے چلے جانے کے بعد چچا عباس اب ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو اللہ ان ہاتھوں کو لٹاتے ہوئے حیا کرتا ہے. چچا عباس کو بلایا جائے اور ان سے دعا کروائے. ان سے یہ نہیں کہا چچا عباس کے واسطے اللہ بارش برسا دے. دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ دیکھیں جی شخصی وسیلے کا جواب اس حدیث سے نکلتا ہے کہ پہلے رسول اللہ کی ذات کے واسطے سے بارش ہوتی تھی, اب چچا عباس کی ذات کے واسطے سے دعا ہو رہی ہے. یہ عقل کے اوپر پردہ ہے. اگر رسول اللہ کی ذات کے واسطے سے دعا ہوتی تھی ذات کے وسیلے سے تو وہ ذات کا وسیلہ تو اس وقت بھی دیا جا سکتا تھا حضرت عمر کے دور میں بھی. پھر چچا عباس کو کیوں بلایا گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ جو وسیلہ شرعیہ وہ دعا ہے. چچا عباس آئے, ان کا نام لے کے کہا کہ چچا عباس کے واسطے اللہ بارش برسا دے؟ نہیں. چچا عباس نے دعا کی اے اللہ آپ پہلے رسول اللہ کی وجہ سے, رسول اللہ کے ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے بارش کو نازل کر دیا کرتے تھے, اب میں دعا کرتا ہوں بارش کو نازل فرما. اللہ تعالیٰ نے بارش کو نازل فرما دیا. یہ دعا کا وسیلہ ہے. کسی زندہ نیک انسان کے پاس جائیں, اس سے دعا کروائیں, یہ 100% جائز ہے. اور یہی سب سے قوی, جو ان کے پاس اپنی طرف سے قوی دلیل ہے, آپ کے اور ہمارے پاس یہ مضبوط اور مستحکم دلیل ہے کہ کسی شخص کا, کسی پرسن کا, کسی کے نیک اعمال کا واسطہ وسیلہ اللہ کو اس لیے نہیں دیا جا سکتا کہ اگر دیا جا سکتا ہوتا تو حضرت عمر اسی وقت کہتے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بارش برسا دے. پھر چچا عباس کو بلانے کی ضرورت نہ رہتی اور چچا عباس سے دعا کروانے کی ضرورت نہ رہتی. یہ مسئلہ بڑا کلیئر ہے. اور اس مسئلے کی تائید میں آج آپ گھر جائیے, سورۃ زمر کھول لیجئے, سورۃ زمر کی آیت نمبر 3 پہ پہنچیے. پہلے الا للہ الدین الخالص, الا للہ الدین الخالص, اللہ نے ابتدا بھی یہاں سے کی. عبادت دین صرف اللہ کے لیے ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. قیامت تک اللہ نے چیلنج کیا ہے قرآن پاک میں, قیامت تک, قیامت تک, قیامت تک غیر اللہ کو جو پکارتے ہیں, والذین اتخذوا من دونہ اولیاء, اللہ کے علاوہ اولیاء کو پکارتے ہیں, اللہ کے علاوہ مددگار پکڑتے ہیں, وہ قیامت تک ایک ہی دلیل دیں گے, وہ کہیں گے ما نعبدہم, ما نعبدہم. یہ جی وہ ابھی ہمارے پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. اللہ کہہ رہا ہے ما نعبدہم, وہ کہیں گے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا لیقربونا الی اللہ زلفی, ہم ان کی عبادت تو کرتے ہی نہیں ہیں, یہ تو اللہ کے مقرب بندے ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں. یہ ذات کے وسیلے کا. اور پھر ہمارے پہ اعتراض کیا جاتا ہے یہ بتوں کے بارے میں تھی, یہ آیتیں بتوں کے بارے میں جو آپ پڑھتے ہیں میرے بھائیوں, اللہ کے لیے, اللہ کے لیے بالفرض. آپ ذرا اس چیز کے اوپر غور کیجئے, اللہ کہہ رہا ہے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. وہ کہیں گے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے, ہمارے پہ یہ الزام نہ لگاؤ. اور آج بھی کوئی وسیلہ شخص کا پیش کرے, آپ اس کو روکیں کہ اللہ کے لیے یہ نہ کرو. آپ ہمیں سمجھتے ہو ہم حضرت علی کی عبادت کرتے ہیں, ہم رسول اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں. یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے کا ایک وسیلہ ہے, ان کی ذات کا, ان کی شخصیت کا وسیلہ دیا جاتا ہے. چلیں وسیلے کے اعتبار سے یہ دو موقف تو موجود ہیں کہ اکثریت, یہ بات یاد رکھیے, یہ بات سچ ہے, اسی لیے اس کو تعویل بھی کہتے ہیں. یہ جو لوگ, اکثریت کی بات کر رہا ہوں, 70% کے قریب لوگ ایسے ہیں جو حقیقت میں رسول اللہ کی یا حضرت علی کی عبادت نہیں کرتے, اور وہ ان کی ذات ہی کا وسیلہ دیتے ہیں اللہ کو. لیکن آپ
ایمانداری سے بتائیے. ایک گروہ تو چلو یہ ہو گیا, وہ ان کی عبادت نہیں کرتے لیکن ان کی ذات کا وسیلہ دیتے ہیں جو ہمارے نزدیک شرعاً جائز نہیں ہے, ان کے نزدیک شخص کا وسیلہ, اعمال کا وسیلہ جائز ہے. اور ایک گروہ 30% تو ایسا موجود ہے. ایمانداری سے بتائیے, آپ یہ اپنے کانوں سے نعرے سنتے ہیں کہ نہیں؟ یا رسول اللہ مدد, یا علی مدد, سنتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ہم الزام لگا رہے ہیں, یہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں بھائیو, اللہ کی قسم نہیں. یا رسول اللہ مدد, یا علی مدد, براہ راست علی کو پکارنا, براہ راست رسول اللہ کو پکارنا. بتائیے اس میں کہاں وسیلہ ہے؟ اس میں کون سا وسیلہ؟ یا علی مدد. اللہ کہہ رہا ہے کہ شرک قیامت تک اس بنیاد پہ ہوگا کہ یہ کہیں گے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے, اور آپ سیدھا کہہ دیتے ہیں یا علی مدد, یا رسول اللہ مدد, یا غوث اعظم مدد, سیدھا کہہ دیتے ہیں. ان لوگوں کی بات الگ ہے جو ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں, کیونکہ وہ اس چیز کے قائل ہیں کہ شخص کا وسیلہ جائز ہے, لیکن ہماری نزدیک ان دلائل کی روشنی میں کسی شخص کا, کسی کے نیک اعمال کا وسیلہ بھی جائز نہیں ہے. حتیٰ کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو کہہ دیا تھا فاطمہ عمل کا میدان گرم رکھی, حالانکہ رسول اللہ نے سفارش کرنی ہے, پوری امت کی سفارش کرنی ہے, لیکن اپنی بیٹی کو کہہ دیا یہ نہ سوچی کہ میری وجہ سے چلی جائے گی. نبیوں کے بیٹے, نوح کے بیٹے, نبیوں کے باپ, ابراہیم کے باپ, آپ خود غور کر لیجئے. توہین کرنا, تان دینا مقصود نہیں ہے. کیا کسی کی نیکی کسی کے کام آئے گی؟ رسول اللہ کی تو پوری امت کے کام سفارش کے طور پہ آنی بھی تھی, تو پھر بھی حضرت فاطمہ کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے لیے عمل کا میدان گرم کر. اللہ کے بندوں ڈر جانا چاہیے. کفار مکہ کے بارے میں, کفار مکہ کے بارے میں یہ ایک طویل موضوع ہے. کفار مکہ کے بارے میں 20 آیات ہیں, 20. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, ان سے پوچھ لیجئے آسمان و زمین کا مالک کون ہے. قل لمن الارض ومن فیہا, ان سے پوچھ لیجئے زمین و آسمان کی بادشاہی کس کے لیے ہے, کون زندوں کو مارتا ہے, کون مردوں کو مارتا ہے. یہ ساری قرآن کی آیت ہے. سیقولون للہ, کفار مکہ کہیں گے اللہ. اسی پر اللہ نے بس نہیں کیا بلکہ ایک عظیم آیت نازل کر دی. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ. پیارے حبیب, جن کو آپ پکا مشرک سمجھتے ہیں نا, ان کی دل کی کیفیت پتہ کیا ہے؟ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ, جب یہ سمندروں میں کشتیاں پھنس جاتی ہیں نا بمر کے اندر, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ, جب یہ کشتیوں پہ سوار ہوتے ہیں تو دعوا اللہ, مجھ اکیلے رب کو خلوص دل سے پکار اٹھتے ہیں. اور آج کا مسلمان جب گرداب میں پھنستی ہے کشتی تب بچاتا ہے معین الدین چشتی. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ. کفار مکہ اور قریش مکہ بھی کشتیوں میں جب پھنس جائیں اپنے, اور آپ کو پتہ نا اکرمہ بن ابی جہل نے اسی وجہ سے اسلام قبول کیا تھا. کشتی پھنس گئی, لات منات عزا سب کے واسطے دیے جو نیک لوگوں کے بت تھے. ملا کہنے لگا یہ کس کو پکارتے ہو, یہاں پہ کوئی کام نہیں آتا, یہاں پہ پکارنا تو اس زمین و آسمان کے رب کو پکارو. اکرمہ کے ذہن پہ چوٹ لگی. او ساری زندگی اس بات کی تو لڑائی تھی, اگر سمندر میں وہ رب مدد کرتا تو زمین پہ کیوں نہیں کر سکتا. ختم, اسی دن دل بدل گیا, اسی دن. لیکن میں اور آپ متعدد دلائل سن کے, متعدد احادیث سن کے ہمارے دل نہیں بدلتے. اور میرے بندو, اللہ کی بارگاہ میں کیا کمی ہے؟ کیا تم کیا سمجھتے ہو؟ حیران کن بات ہے, حیران کن بات ہے کہ پیر زندہ موجود ہو, زندہ ولی اللہ پیر موجود ہو, وہ دیوار کے پیچھے والے کی بات نہیں سنتا, کان قریب کر کے سنتا. مر جائے تو سیدھا سننا شروع ہو جاتا ہے, سیدھا ڈائریکٹ جہاں مرضی سے پکار لو. زندہ نہیں سنتا, جو ہی فوت ہو جائے تو آپ 20 کلومیٹر دور سے آواز دے دیں اس کو پہنچ جائے گی. سامنے بیٹھے کی نہیں سنتا, فوت ہونے کے بعد ہر ایک کی سنتا ہے. وہ سنتا اور تمہارا رب نہیں سنتا. وہ جو سینکڑوں کلومیٹر دور پڑا ہے اس کو پکارو گے وہ مدد کے لیے آ جائے گا. جو رب تمہاری شرح حیات سے بھی زیادہ قریب ہے وہ نہیں آئے گا. عجیب و غریب فلسفہ. پھر فلسفہ بھی عجیب ہے. جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے ان کے ہاں عقیدہ کیا ہے؟ اللہ حاضر ناظر کس طرح؟ آگے بھی ہے, پیچھے بھی ہے, دائیں بھی ہے, بائیں بھی ہے, اوپر بھی ہے, نیچے بھی ہے, متصل عالم کے منفصل عالم سے ہر چیز میں ہے, ہر جگہ میں ہے, ہر منظر میں, ہر پس منظر میں ہے, ہر جگہ اللہ ہے, ہر چیز اللہ ہے. جن کا یہ دعویٰ نا اللہ دور ہے, ان کا عقیدہ یہ ہے.
اور جن کا عقیدہ یہ الرحمن علی العرش استوى، ان کا عمل کیا ہے؟ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها، اللہ ہے عرش پہ، لیکن اس بڑھیا کی ہونٹوں کی آواز جو امی عائشہ کے کان سے نہیں تھی ٹکراتی، 7 آسمانوں کے رب نے سن لی۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ کے ساتھ جھگڑا کر رہی تھی حضرت خولا، اما عائشہ کہتی ہیں اللہ کی قسم پتہ نہیں تھا کیا کہہ رہی ہے، اور رسول اللہ جھگڑا کرتی جا رہی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ نے کہا اب تو ہو گیا ہے۔ رسول اللہ نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو اللہ نے کہا قد سمع اللہ، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات، پیارے حبیب اس عورت کی منشا کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ وہ رب کالی چونٹی کو، جو رب قرآن پاک میں 100 سے زائد رب کی ایسی آیات موجود ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے، ان میں سے ایک آیت جو رب پتا جہاں پہ گرتا ہے اس کو دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، جگہ کا بھی معلوم ہے، وہ رب دور ہے۔ اللہ کے بندو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ کیا کعب بن مالک کی پکار کو نہیں تھا سنا؟ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، بتائیے کیسی توبہ کی تھی 3 صحابہ نے۔ کعب خود بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم غزوہ تبوک کے اندر جتنی فراوانی میرے پاس تھی، جتنا رزق میرے پاس تھا کبھی نہ تھا۔ میں سوچتا تھا آج جاؤں گا کل جاؤں گا، اتنی بڑی تعداد ہو چکی تھی مسلمانوں کی کہ مجھے یقین آ گیا اگر رجسٹر پہ نام نہ بھی لکھواؤں تو وہی کے بغیر رسول اللہ کو بھی پتا نہیں چلے گا، لیکن میرا ارادہ تھا میں جاؤں گا، ارادہ پختہ تھا کہ میں جاؤں گا، میں پیچھے نہیں رہوں گا۔ رسول اللہ تیاری کرتے رہے تیزی سے، حتیٰ کہ ان کا لشکر چلا گیا، پھر بھی میں نے ارادہ کیا میں پیچھے پہنچ جاؤں گا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ باغات تھے، لہلہاتی فصل تھی، میرے پاس 2 سواریاں تھی، میں ان نعمتوں میں مبتلا ہو گیا۔ یہ مادیت پرستی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ صحابہ کتنے عظیم تھے، کہنے لگے کہ حتیٰ کہ مجھے خبر ہوئی کہ وہاں پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے کعب کا کیا بنا، تو بعض نے کہا منافق ہو گیا، تو بعض صحابہ نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، کوئی مجبوری ہوگی، عذر ہوگا وغیرہ۔ خیر رسول اللہ واپس آنا شروع ہوئے تو جو پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے طرح طرح کے عذر بنانا شروع کیا، ہم یہ جھوٹ بول کے بچ جائیں گے، ہم یہ جھوٹ بول کے بچ جائیں گے۔ یہ ایک لمبا چوڑا واقعہ مختصر کرتا ہوں، وقت تھوڑا ہوتا ہے۔ رسول اللہ آگے تو میں نے رسول اللہ سے سچ بولنے کا فیصلہ کیا۔ رسول اللہ کی مسکراہٹ میں آج بہت زیادہ ناراضگی تھی۔ ہاں کہا اللہ کے رسول جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ بولوں گا۔ مال و دولت کی کثرت نے، مادیت کی فراوانی نے، سواریوں کی وجہ سے ارادہ پورا تھا پیچھے بھی آنے کا، ملنے کا، لیکن اس وجہ سے نہیں مل سکا، سائیڈ پہ ہو جائے۔ کہا لوگوں کو میں نے دیکھا وہ آتے جاتے عذر پیش کرتے جاتے، رسول اللہ ان کا عذر قبول کرتے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے، عذر قبول کرتے، مغفرت کی دعا کرتے۔ میں نے سچ بولا، میں پھنس گیا، مراد یہ مفہوم۔ تو مجھے بعد میں ساتھیوں نے ملامت کی، تو بھی جھوٹ بول کے بچ جاتا، رسول اللہ تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتے، تو بھی بخشا جاتا۔ کہا میرے دل میں خیال پیدا ہو گیا میں جا کے جھوٹ بول دوں اب۔ پھر میں نے پوچھا کیا میرے علاوہ بھی کسی نے سچ بولا ہے؟ کہا 2 اور لوگوں نے بولا ہے، حلال بن امیہ نے اور مرارہ بن ربیع نے، یہ بھی بدری صاحب نے۔ انہوں نے کہا میرے دل کو ایک دم، کعب کہتے ہیں میرے دل کو ایک دم تقویت پہنچی کہ بدر کے 2 ساتھی بھی میرے ساتھ شامل ہیں جنہوں نے سچ بولا۔ کہا لیکن زندگی تنگ آ گئی، لوگوں نے ہم سے بائیکاٹ کر دیا، لوگوں نے گفتگو کرنا چھوڑ دی۔ میں چونکہ وہ دونوں تو بزرگ اور بوڑھے تھے، وہ اپنے گھر میں روتے رہتے تھے، میں جوان تھا، میں مسجد النبوی میں آتا تھا، میں آ کے اللہ کے رسول کو سلام کرتا اور تمنا کرتا کہ کاش رسول اللہ کے ہونٹوں سے وعلیکم السلام نکل جائے، لیکن میں جج نہ کر سکا کہ رسول اللہ مجھے سلام کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں۔ کہا پھر میں نماز پڑھتا ان کے سامنے اور کنکھیوں سے رسول اللہ کی طرف دیکھتا تو مجھے خبر ہو جاتی کہ جب میں نماز شروع کر لیتا ہوں تو رسول اللہ میری طرف ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے میری نظریں وہاں جاتی رسول اللہ اپنا چہرہ پھیر لیتے۔ کہا یہ بے اتنائی میں رسول اللہ کی برداشت نہ کر سکا اور زار و قطار روتا رہا۔ 40 دن گزر گئے، ایک ایلچی آیا مجھے لیٹر دے گیا شاہ غسان کا کہ سنا ہے آپ کے بادشاہ نے آپ کو
بائیکاٹ کر دیا سوشل، آپ میرے پاس چلے آؤ. کہنے لگے عجیب آزمائش ہے، ایک طرف رسول اللہ ناراض ہیں، دوسری طرف بادشاہوں کے لیٹر آتے ہیں. اتنے ہم منافق اور اتنے گر گئے ہیں کہ ہمیں بادشاہ لیٹر لکھا رسول اللہ کے خلاف، پھاڑ دیا اور اس کو واپس بھیج دیا کہ دفع ہو جاؤ. تم سمجھتے ہم رسول اللہ سے غداری کریں گے؟ یہ گناہ ہو گیا، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کو ضرور نازل کرے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا رب توبہ کو سننے والا ہے. ہم نے نبی سے بے شمار واقعات سنے ہیں، انشاءاللہ ہماری بھی توبہ قبول ہوگی. کہا پھر رسول اللہ نے پیغام بھیج دیا اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ. تو ہمیں لگا کہ شاید ہماری توبہ اللہ قبول نہیں کرنا چاہتا، بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ. بعض ساتھیوں نے کہا وہ حلال کی بیوی کو اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے کہ وہ بزرگ ہیں، اور ان کی بیوی نے آ کے، حلال کی بیوی نے رسول اللہ سے آ کے یہی کہا تھا، اللہ کے رسول وہ تو دن بھر رات روتے ہی رہتے ہیں، آپ کی اس بے اتنائی کو برداشت نہیں کرتے، شاید فوت ہی نہ ہو جائیں. یعنی اتنا روتے ہیں دن سے، وہ حرکت ہی نہیں کر سکتے، مجھے خدمت کرنے دیجئے، بوڑھے ہیں. تو رسول اللہ نے کہا اچھا آپ نے صحبت نہیں کرنی. تو وہ ساتھیوں نے کہا آپ بھی اجازت لے لیجیے، آپ کو بھی شاید رسول اللہ بیوی کے ساتھ رہنے کی اجازت دے. کہا میں نہیں لوں گا. ابو قتادہ کے گھر چلے گئے، چچا کے بیٹے کے. کیا میں منافق ہوں؟ کوئی جواب نہیں. سلام کیا، کوئی جواب نہیں. تیرے رسول کا معاملہ. یہ صحابہ کا دیکھیں، رسول اللہ اگر کسی سے ناراض ہیں سارے ناراض ہیں، رسول اللہ کسی سے راضی ہیں سارے راضی ہیں. 50ویں دن ایک قاصد نے پہاڑ کے اوپر چڑھ کے آواز دی، اے کعب تجھے خوشخبری ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا پیغام بھجوایا ہے کہ تم لوگوں کی مغفرت اور تم لوگوں کی توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے. کہا میں نے اپنے سوٹ اتارے اس کو دیے، اور جب میں رسول اللہ کی مجلس میں حاضر ہوا، طلحہ بن عبید اللہ آگے بڑھ کے میرا استقبال کیا. اور اللہ کی قسم یہ کہا کرتے تھے وہ کہ مہاجروں میں سے مہاجر بڑے قوی ایمان کے تھے، مہاجروں میں سے واحد طلحہ تھے جنہوں نے میرا آگے بڑھ کے استقبال کیا، اور میں ان کا یہ احسان زندگی بھر بھول نہیں سکتا. باقی سب مہاجر بیٹھے رہے. کہا لیکن رسول اللہ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا اور چمک رہا تھا. میں نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضری دی اور کہا اے اللہ کے رسول، اللہ نے اگر میری توبہ کو قبول کر لیا ہے تو میں اپنا سارا مال اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرتا ہوں جس مال کی وجہ سے میں غافل ہو گیا. رسول اللہ نے کہا کچھ رکھ لے. تو میں نے رسول اللہ سے پوچھا اے اللہ کے رسول مجھے یہ بتا دیجئے کہ میری مغفرت بدریہ وہی آپ کے ذریعے نازل ہوئی ہے کہ اللہ نے کلام فرمایا؟ سبحان اللہ. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اللہ رب العزت نے ان تینوں صحابہ کا تذکرہ اس قرآن پاک میں کر دیا کہ جو جنگ کے میدان سے بھی اگر بھاگ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو بھی معاف کر دیا اور ان کی توبہ کو بھی قبول کر لیا. میں اور آپ جتنے مرضی بڑے گناہ لے کے آئیں، جتنے مرضی بڑے گناہ لے کے آئیں، اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آئیں، اس کے سامنے ہاتھوں کو پھیلائیں تو اللہ رب العزت توبہ کو قبول کرتا ہے.